ہو رہے تھے، خاص طرح کی تعلیم دی جاتی تھی، خاص طرح کی بائبل کی روشنی ان تک پہنچتی تھی، خاص طرح کی برکت ان کے ساتھ کر موت سے ہوتے تھے، چٹانیں پانی نکالتی تھی اور آسمان کھلتا تھا، آسمان سے کھانے گرتے تھے، کپڑے گندے نہیں ہوتے تھے، بچے اور بچیاں رستے میں پیدا ہوتی تھی اور اس کا قدوس نام ان کے درمیان میں کہا تھا۔ The friend of the Lord، خدا کے روبرو، ایسی قدرت خدا کے کاموں کے لیے۔ دوبارہ آ جاؤ عرفان اور پھر پڑھو خروج 28 باب اور اس کی 29 ایسے۔ ہاں جی، خروج آپ نے پہلے 27 کی 21 پڑھا، اب آپ 28 کی 29 پڑھیں اور دیکھیں خدا کے روبرو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر نشین کر لیں کہ آسمان کی نگاہ آپ کے اوپر ہے، آسمان کے اوپر جو ٹیم ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کی نگاہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ خدا کے کیا ہے؟ روبرو ہیں۔ پڑھو بیٹے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، ہاں جی، اور ہارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدد کے سینہ باندھ پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداوند کے روبرو لگائے رہے۔ خداوند کے روبرو داخل ہونے کے لیے ایک خاص طرح کا پٹکا، ایک خاص طرح کا سینہ بند، ایک خاص طرح کا لباس، ایک خاص طرح کا وہ ایسا لباس لاوی پہنتا، ہارون کے بیٹے پہنتے، جو مقدس ہیکل میں داخل ہونے کے لیے خدا کے روبرو اس کے مذبح کے اوپر آنے کے لیے وہ خاص طرح کا لباس پہنتے اور اس بات کو اپنے دل کے اندر رکھتے۔ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی گئی اور پادریوں نے اب اس گونوں کی بجائے ٹائیں لگانی شروع کر دی، پینٹ کوٹ پہننی شروع کر دی، پاکیزگی رکھی، اس کی پاکیزگی رکھی، اس کا وہ احترام رکھا، صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہنا اور لباس کو پاک کرنے کے لیے کوئی بھی کاہن جب چرچ کے لیے نکلتا ہے، کوئی بھی خادم ہے تو صبح سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پاک کر کے پاک لباس پہن کر دعا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے خداوند میں تیرے روبرو چلا۔ جیسے یہ کاہن ایک خاص طرح کی روایت، یہ پاکیزہ ہو کر چرچ کے ساتھ، خیمہ اجتماع کے ساتھ ایک روم ایک بنا ہوتا، اس میں ان کے خاص طرح کی چیزیں پڑی ہوتی، شمعدان اور دوسری چیزیں، اور ساتھ میں ان کے لباس بھی رکھے ہوتے۔ یہ وہاں سے اپنے اوپر وہ لباس کو زیب تن کرتے، اپنے تن کے اوپر زیب کرتے اور اس چیز کو خدا کے روبرو لے کر آتے کہ اب میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اب میرا کوئی رشتہ دار نہیں، اب میرا کوئی بال بلانے والا نہیں، اب میرے ساتھ باہر زندگی میں کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ذمہ خداوند تیرا ہے، کیونکہ میں اب تیرا ہوں، اس سے چار دیواری کے اندر آ گیا ہوں، اب میں مذبح کی طرف آ گیا ہوں، تیرے روبرو آ گیا ہوں، اب میری باہر کی زندگی، میری تمام تر گھر، میرے بچے، میرے پیرنٹس، میرے ریلیٹیوز اینڈ آل ٹو ہو نو اباؤٹ پیپل نو می، اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ تیرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ میں سب نگو ہوں اور تیرے روبرو ہوں اور تیرے پاک کلام کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ روبرو آنا خدا کے، اس کے کلام کے روبرو آنا، خدا اور اس کے بندے کا تعلق بن جاتا ہے جب وہ خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو، اپنے سینہ بند کو تیار کرتے ہیں، خاص طور سے جب وہ خدا کے نام کو اپنے ذہن میں رکھتے، خاص طور پر جب اس نے اس عہد کو کر لیا کہ اب میں کسی عام جگہ پر نہیں جا رہا، میں تیار ہو رہا ہوں
میں نے ویل کر لیا اپنے آپ کو, میں نے اپنی جوتے تک صاف کر لیے, میں نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف کر لیا, اور میں کسی پارٹی کے لیے تیار نہیں ہو رہا, میں کسی فیملی فنکشن کے لیے تیار نہیں ہو رہا, میں کسی نمائش میں نہیں جا رہا, میں کسی ایگزیبیشن کا حصہ نہیں, میں کسی بھی سیاسی اور دوسری جماعت کے لیے نہیں جا رہا, میں کسی